السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ انشاءاللہ آج ہم عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب پر بات کریں گے، اور اسی ہیڈنگ کے تحت ہم ان کے جو قرآن کریم سے تعلق ہے اور مختلف جو ان کے جو یونیک جو انفرادیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ دیگر صحابہ کرام کی طرح ہی عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہ حال تھا کہ قرآن کے ساتھ بہت ایک لگاؤ تھا اور بہت اس کے ساتھ محبت اور ایک الفت کا تعلق تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا جو فہم ہے وہ جا بجا ہمیں دیگر صحابہ کرام سے بڑھا ہوا ملتا ہے، اور اس کی یہ جو ذکر ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اپنی مختلف احادیث میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ کو تلقین بھی یہی تھی کہ وہ صرف کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں اور قرآن ہی کو زندگی کا منہج قرار دیں، اور ظاہر ہے کہ صرف قرآن کو اپنی زندگی کا منہج قرار دینے کا ایک مین مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی ساتھ کے ساتھ ہی اتباع کیا جائے۔ تو تمام صحابہ کرام ہی کا یہ حال تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر تو اس کا بہت ہی گہرا اثر نظر آتا ہے، اور پھر جو ان کی شخصیت تھی، جتنی وہ پالش ہوئی ہے اسلام لانے کے بعد، اور جتنی خدمات اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہیں اسلام لانے کے بعد، وہ کسی اور صحابی سے نہیں لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح کے بہت سے امور دکھائے بھی گئے کہ جس سے یہ واضح اشارہ تھا کہ جو خدمت دین کی عمر رضی اللہ عنہ کے تھرو ہوگی وہ کسی اور کے تھرو نہیں ہو سکے گی۔ پھر یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اور چیز جو بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے جو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، وہ ہے کہ ایمان بالآخرہ کتنا مضبوط تھا ان کا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا انہیں کتنی شدت سے احساس تھا، اور عذاب سے وہ کتنا ڈرتے رہتے تھے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ وہ گشت کیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں. آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کا ایک طریقہ تھا لوگوں کے حالات معلوم کرنے کا. تو ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو وہیں ٹھہر گئے. کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھا.
تو آپ وہیں جم کر کھڑے ہو گئے اور تلاوت قرآن سننے لگے۔ تو جو انسان، جو کوئی بھی صحابی تھے جو تلاوت کر رہے تھے، تو وہ سورہ طور پڑھ رہے تھے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ اور یہ قسمیں کس چیز پر کھائی جا رہی تھیں کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو فوراً بول اٹھے، قسم ورب الکعبہ حق، رب کعبہ کی قسم، یہ قسم برحق ہے۔ وہ جس گدھے پر سوار تھے اس سے نیچے اتر آئے اور ایک باغ کی طرف چل دیے، وہاں دیر تک رکے رہے، پھر واپس گھر تشریف لائے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 1 ماہ تک ان کی طبیعت نہیں سنبھلی۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے، لیکن کسی کو علم نہ ہو سکا کہ انہیں کیا روگ لاحق ہوا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ہم ان آیات کو پڑھتے بھی ہیں اور خوب لے میں بھی پڑھ لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کیا فرق ہے کہ جو حضرت عمر کو اتنا آگے لے گیا احساسات میں اور جذبات میں، اور ہمارے اوپر وہ ایسے ہی جا کے لگتی ہیں ہمارے دل کے اوپر یہ آیات کے جیسے کسی پتھر کے اوپر کوئی قطرہ پڑے اور وہ اس پر کے اوپر سے ڈھلک جائے۔ تو یہ فرق جو ہے یہ ایمان بالآخرہ کا ہے، یہ فرق جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے خائف ہونے کی جو انٹینسٹی ہے نا، یہ اس کا فرق ہے۔ پھر آج ایک اور اسپیشل ٹاپک جو ہے جس کو ہم دیکھیں گے وہ ہے جس کو کہ موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ یہ پیج 89 ہے۔ موافقات عمر یعنی وہ کون سے ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی اور اسی رائے کے مطابق بعد ازاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ جس پر علماء نے بہت سی ایک ڈفرینٹ لسٹس بنائی ہیں۔ امام سیوطی نے تو 21 مقامات بتائے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہے وہ موافق ہوئی ہے۔ اور بہرحال ہم کچھ کا تذکرہ جو کہ صحیح ترین روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کا یہاں کرتے ہیں۔ وہ انتہائی بہادر اور جرت مند تھے، اور بعض اوقات وہ ایسے بھی امور کے بارے میں سوالات کرتے تھے اور ان کے ذہن میں بات آ جاتی تھی کہ معاشرے میں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے تو اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے، اور اسی طرح سے وہ جو قرآن کریم ہے اس میں آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرما دیتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 امور میں موافقت اختیار کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم نازل فرما دیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دیں۔ ایک دفعہ مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول اپنی بعض بیویوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، تم اللہ کے رسول کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ حتیٰ کہ ایک بیوی نے کہہ دیا کہ اے عمر، اللہ کے رسول تو اپنی بیویوں کو اس طرح انتباہ نہیں کرتے، بھلا تم نے یہ کام کب سے اپنے ذمے لے لیا ہے؟ یعنی تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہی ورڈز جو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ بعید نہیں کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے، مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، شوہر دیدہ اور کنواری عورتیں۔ پھر اسی طرح سے منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے میں موافقت۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میں گھوم کر سامنے آ گیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے اس دشمن کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں فلاں دن اسلام اور آپ کے خلاف ایسے شر انگیز الفاظ کہے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بہت سے دنوں اور مواقع کا تذکرہ کیا اور یاد کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کا فتنوں سے بھرا ماضی یاد دلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر مسلسل مسکراتے رہے۔ اور پھر جب حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کی طرف سے جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار حاصل ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اگر مجھے یقین ہو کہ میرے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں۔ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی قبر پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ فارغ ہو گئے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے خود بھی حیرانی ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی جرت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کی قسم ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ 2 آیات نازل ہو گئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ اس کا کبھی بھی جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اور اس کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، نہ ہی کسی منافق کی قبر پر تشریف لے گئے۔ پھر مزید موافقات عمر میں سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں موافقت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو خوب شکست دی اور ان میں سے ان کے 70 میجر سردار مارے گئے اور 70 قید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا اور مجھ سے بھی پوچھا، ما ترى یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا، میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے جو میرا قریبی رشتہ دار ہے آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو عقیل اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کا فلاں رشتہ دار عنایت کر دیں۔ پھر ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ ہمیں ان مشرکین سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ کفر کے سرغنہ ہیں اور مشرکین کے لیڈر ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرماتے ہیں کہ میرا مشورہ قبول نہیں فرمایا اور ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ یہ مشورہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اور ابو بکر کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر مجھے بھی رونا آیا تو میں بھی رو پڑوں گا، ورنہ کم سے کم رونے کی کوشش تو ضرور کروں گا کہ وہ کام کہ جو آپ 2 حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو میرا بھی کرنا بنتا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھیوں نے مجھے قیدیوں سے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا تھا، اس کے سبب مجھے اس قریبی درخت سے بھی زیادہ قریب عذاب دکھایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی یعنی انہیں قتل کر لے۔ اور جب اگلا سال آیا تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کچھ بھاگ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت بھی ٹوٹ گیا، آپ کے زرہ کا جو خود تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور خون بہہ کر چہرہ مبارک پر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم، کہ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے 2 گنا مصیبت ان کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یعنی یہ سب کچھ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے ہوا
کہ یہ سب جو ہے نا یہ بچ نکلے، اور یہ اتنی ان کی طاقت ابھی باقی رہ گئی قریش کی کہ وہ احد میں دوبارہ آ جاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ ان میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، سہیل بن عمرو مسلمان ہوئے ہیں اور بعد میں بڑے بہترین مسلمان ثابت ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور موافقت مسئلہ استیزان میں، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری لڑکے کو دوپہر کے وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلانے بھیجا، تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت سو رہے تھے اور ان کے کچھ جسم سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہماری نیند کے وقت کسی کو بھی بغیر اجازت ہمارے پاس آنا حرام کر دے، یعنی ہمارے گھروں کی پریویسی جو ہے اس کو کسی صورت پروٹیکٹ کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ استیزان کا یعنی اجازت لے کر اندر آنے کا حکم نازل فرمائے۔ تو اس پر یہ آیت آ گئی کہ اے ایمان والو، جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور شراب کی حرمت۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح تسلی بخش حکم نازل فرما دے۔ تو پھر تدریجاً ہی حرمت تو آئی ہے نا، تو سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ نماز سے پہلے ایک آدمی آواز لگاتا تھا کہ کوئی نشہ کرنے والا نماز کے قریب نہ آئے۔ سیدنا عمر کو یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما۔ یعنی ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مکمل حکم نہیں ہے، اور شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی ابہام باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی کہ اس کے بارے میں ابہام نہیں رہنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی واضح حکم آنا چاہیے۔ تو سورۃ المائدہ کی آیات نازل ہوئیں کہ فہل انتم منتہون کے اینڈ تک۔ تو تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ انہیں ان آیات سے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، حل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، کہ جو حرمت کے لیے ایک طریقہ ہے قرآن کا کسی چیز کی حرمت بتانے کا، تو وہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے فوراً کہا کہ یا اللہ، ہم باز آئے۔ پھر اسی طرح سے بہت سی جو مقامات ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، تو ان کے اسباب نزول سے بھرپور واقفیت تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو۔ انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا ہوا تھا۔ اس کا سلسلہ جو ہے ان کے قبول اسلام کے آغاز سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ جو آیات نازل ہوتیں وہ حضرت عمر اور دیگر اور بھی صحابہ کرام اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ جو آیت کریمہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ تو اس کے بارے میں سیدنا عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دن کو خوب جانتا ہوں جس دن یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا اور یوم عرفہ کی شام تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج میں تھے۔ پھر اسی طرح سے بعض آیات کی جو تفہیم ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کرتے تھے، جو کہ بعد ازاں ریکارڈڈ ہیں اور ہمارے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوئیں۔ مثلاً آپ نے ایک مرتبہ یعلا بن امیہ ایک صحابی ہیں، اور یہ بالکل اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ اسلام لائے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب سے آیت کریمہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ،
تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لیا کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جو کافر ہیں۔ تو اس کے بارے میں یعلا بن امیہ نے پوچھا سیدنا عمر سے کہ آج کل تو راستے پرامن ہیں، اس لیے نماز کی قصر کا کیا حکم ہوگا؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، لہٰذا تم اللہ کی مہربانی کو قبول کرو۔ پھر اسی طرح سے ایک اور آیت سورۃ الاعراف کی جو ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب پکڑا یعنی نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھ رکھا تھا اس سے پہلے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی، پھر ان کی پشت پر دایاں ہاتھ پھیرا اور اس کی کچھ ذریت نکالی، اور فرمایا ان لوگوں کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جنت والے ہی عمل کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا اور مزید ذریت نکالی، پھر فرمایا انہیں میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنم والے ہوں گے اور یہ جہنم والے ہی عمل کریں گے۔ تو عین اس وقت ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور وہ جنتی لوگوں کے عمل پر مرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آگ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال کی راہ پر ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں والے عمل پر مرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس برے عمل کی وجہ سے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب لشکر شکست کھا جائیں گے اور پیٹھ پھیر جائیں گے۔ تو سیدنا عمر سوچا کرتے تھے کہ اس آیت میں کون سے لشکر کے غالب اور کس لشکر کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے؟ پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اپنی زرہ پہن کر ڈٹے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو اس وقت میں نے اس آیت کی تفسیر سمجھ لی تھی۔ پھر اسی طرح سے خود بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ تفسیر جو ہے ایکسپلینیشن جو ہے قرآن کی آیات کی وہ کیا کرتے تھے، لیکن اپنی رائے کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کے وہ بالکل قائل نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد ہوائیں ہیں، اور اگر میں نے یہ تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہ سنی ہوتی تو یہ بات کبھی نہ بتاتا۔ پھر پوچھا گیا فالحاملات وقرا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد بادل ہیں۔ پھر وہی بات فرمائی کہ اگر میں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہ سنی ہوتی تو میں کبھی یہ تفسیر نہ کرتا۔ فالجاریات یسرا سے پوچھا گیا تو فرمایا اس سے مراد کشتیاں ہیں۔ فالمقسمات امرا تو فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں، اور ہر بار یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کی زبانی میں نے یہ خود نہ سنا ہوتی تفسیر تو میں کبھی یہ تفسیر نہ کرتا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی ہی دلچسپ ایک تفسیر ہے جو آپ نے بتائی عمر رضی اللہ عنہ نے، اور یہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا عمر نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دریافت کیا کہ آپ حضرات اس آیت کا کیا مطلب سمجھتے ہیں، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 ہے، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے جب کہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا تم اس کے شان نزول کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ تو یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کچھ رنجیدہ خاطر ہو گئے اور فرمایا یا تو یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا کہو کہ ہم نہیں جانتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا امیر المومنین اس آیت کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا بھتیجے بولو اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔
عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ان آیات میں کسی عمل کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے سوال کیا، کس عمل کی؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کسی بھی عمل کی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں ایک مالدار آدمی کی مثال بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کی طرف شیطان کو بھیج دیتا ہے تو وہ نافرمانی کی روش پر چل نکلتا ہے اور سارے نیک اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے انکریج کر رہے ہیں نا وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو، کیونکہ وہ ینگ تھے نا، تو ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ کسی بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ تم بولو۔ اسی طرح سے جو یہ آیات ہیں سورۃ البقرہ کی 156 اور 157، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس پر سیدنا عمر فاروق فرماتے تھے کہ کیا خوب ہیں یہ دو وزنی چیزیں اور یہ بلندی کتنی عظیم ہے۔ اور یہ دو وزنی چیزیں کون سی ہیں؟ درود اور رحمت، اور بلندی سے مراد وہ ہدایت لیتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ کوئی پڑھ رہا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہالت نے، یعنی رب کے بارے میں ہم دھوکے میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم رب کی معرفت حاصل نہیں کرتے، جب ہم جاہل ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنیٰ کو جاننا، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ پھر اسی طرح سے یہ جو آیت ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ سے خالص توبہ کرو، اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرماتے تھے کہ بندہ توبہ کرے پھر دوبارہ جرم نہ کرے، یہی مکمل اور قابل قبول توبہ ہے۔ پھر ایک دن عمر رضی اللہ عنہ ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب سے گزرے اور اسے پکارا، اے راہب۔ آواز سن کر راہب جو ہے وہ اپنے بالا خانے سے جھانکنے لگا، تو سیدنا عمر اس کی طرف دیکھ کر رونے لگے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یعنی کچھ چہرے اس دن عمل کی وجہ سے تھکے ہوں گے، یعنی انہوں نے زندگی میں بڑے کام کیے لیکن آج بس تھکاوٹ کے سوا انہیں کچھ ملے ہی نہیں، کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ اسی طرح یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ بتوں اور باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں جبت کی تفسیر جادو اور طاغوت کی تفسیر شیطان سے کرتا ہوں۔ پھر ایک والہانہ ان کو شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے کا، آپ سے فیض اٹھانے کا، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی صحبت سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 539 احادیث روایت فرمائی ہیں، اور ایک اور روایت کے مطابق 537 احادیث روایت فرمائی ہیں۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھ ہوتے تو جو لرن کرتے وہ لوگوں کو بھی وہ بتایا کرتے تھے، وہ آگے روایت کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو روایت کردہ احادیث ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ان کو وقت کم ملا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اب مدینہ میں معاشرہ کریٹ ہو رہا تھا، اور بہت سے تعلیمی اور تربیتی اور معاشرتی جو معاملات تھے وہ درپیش آتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو خدمات سیدنا عمر کی تھیں ان میں سے کچھ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد سیدنا عمر نے بیان فرمایا۔ اب یہ ساری وہ جو حدیث احسان یا حدیث جبرائیل جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ وہ انہوں نے نریٹ کی کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ خوبصورت بالوں والا ایک خوبصورت شخص آیا، اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے نہیں پہچانا۔
وہ شکل و صورت سے کوئی مسافر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی اگر مسافر ہو تو کپڑوں پہ غبار ہوگا، اور اگر مسافر نہیں ہے ادھر سے ہی آیا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پہچانتے اس کو اگر یہ مدینہ ہی کا آدمی ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اجازت دی گئی تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیے، پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مزید یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ دوسرا سوال ہوا ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ، فرشتوں، جنت، جہنم، موت کے بعد جی اٹھنے اور قضاء و قدر پر ایمان لائے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے لیے اس طرح عمل کرے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم یہ خیال کر کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ تو فرمایا اس سلسلے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، یعنی ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جس وقت ننگے بدن، ننگے پاؤں فقیر لوگ جو بکریوں کے چرواہے ہوں گے عمارتیں بنانے کا باہم مقابلہ کریں گے اور لونڈیاں اپنے ہی مالکوں کو جنم دیں گی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تلاش کرو، لیکن وہ مل نہ سکا۔ 2 یا 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھے علم ہے کہ وہ کون تھا جو یہ باتیں پوچھ رہا تھا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو ادب کا ایک تقاضا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جبرائیل علیہ السلام کے سوال و جواب کی روشنی میں اسلام، ایمان، احسان سب کے مطالب انتہائی ایک حسین بہترین اسلوب میں سیکھے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایک اور واقعہ ہوا جو سیرہ میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک مجمع میں تھے، اور اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ عنہم۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھے اور چلے گئے، اور کچھ دیر واپسی نہ ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں گھبرایا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ایک باغ کے قریب پہنچا، تو مجھے باغ میں داخل ہونے کا راستہ کوئی نہ ملا، تو میں ایک پانی کے نالے سے جو ہے نا جسم سکیڑ کے میں اندر داخل ہو گیا، اور وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس باغ سے باہر ملنے والے ہر اس شخص کو جو یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نکلا تو مجھے عمر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے ملے، تو انہوں نے پوچھا یہ نالین کیسے ہیں، کس کے ہیں جوتے؟ تو میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور انہوں نے خود مجھے عطا کیے ہیں، اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ خوشخبری لوگوں کو سنانے کو دی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا کہ میں گر گیا، پھر انہوں نے کہا کہ واپس چلو، یعنی بتانے نہیں دیا لوگوں کو۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رونے ہی لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہ عمر بھی آ گئے، اور مجھے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ تو میں نے عرض کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کی طرف توجہ کی اور وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ کیا آپ نے ابو ہریرہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ ایسی باتیں سن کر لوگ عمل میں سستی کریں گے۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا، ان کی بات مان لی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی پریشر میں آ کے تو بات نہیں مانی نا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر بندوں کا حق
اللہ پر کیا بن جاتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا نہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تبشرہم فیتکلوا، کہ اس طرح یہ خوشخبری نہ سناؤ لوگوں کو، وہ توکل کر بیٹھیں گے۔ اور وفات سے قبل انہوں نے صرف اس ڈر سے کہ کہیں میں علم کو چھپانے والا نہ بن جاؤں، تو پھر انہوں نے یہ بات جو ہے یہ بتا دی تھی۔ پھر ایک مرتبہ کچھ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے، اور سوالات ایسے تھے میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا تھا۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھے تو فوراً ڈر گئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے انوائنگ اور لا یعنی لغو سوالات سے آپ کو ناراض کر لیں؟ اور یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک عورت میرے پاس سودا سلف لینے آئی، میں اسے اپنے گھر لے گیا اور سوائے جماع کے سب کچھ کیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ہلاک ہو، شاید اس کا شوہر گھر سے دور جہاد کے لیے گیا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ پھر وہ آدمی ابو بکر اور بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ پھر اس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں، یہ صبح و شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ نہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے عام ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سچے ہیں۔ تو یہ ایک ہمیں گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ مل رہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کوئی نیکی کر لیا کریں۔ پھر اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام میں ایک وقف بنایا ہے، یعنی ایک ٹرسٹ بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور عرض کی کہ میرے پاس عمدہ قسم کا مال ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے اس طرح وقف کرو کہ نہ اسے بیچا جائے، نہ ہبہ کیا جائے، اور نہ بطور وراثت کسی کو دیا جائے۔ پھر آپ سوچئے کہ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور اس کا جو فائدہ ہے، نفع ہے، وہ زیادہ دور دور تک جاتا ہے نا، تو اس کی پیداوار مستحقین پر خرچ کی جائے۔ تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، اور ان کے بعد پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس ٹرسٹ کو مینیج کیا کرتے تھے، ان کے بیٹے۔ پھر ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر، کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو ریشم کا حلہ بیچتے ہوئے دیکھا، تو عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے خرید لیجئے تاکہ وفود کی آمد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد اسی جیسا ایک کوئی حلہ جو ہے نا، جیسے کلوک ہوتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو تحفے میں بھیجا۔ تو حضرت عمر اسے اٹھائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ لباس مجھے بھیج دیا، حالانکہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کے ایک حلے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ تو وہ پہنتا ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس قیمتی چیز کو بطور مال رکھ لو، یعنی ایک کیش کے علاوہ بھی تو کئی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں نا۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے اسے اپنے غیر مسلم بھائی کو مکہ بھیج دیا تھا،
اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز فی نفسی ہی حرام نہ ہو تو اس کو آپ کسی دوسرے کو، ایسے انسان کو تحفہ دے سکتے ہیں کہ جس کے دین یا مذہب میں یا اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو اس میں وہ حلال ہو۔ پھر اسی طرح سے بہت الفت کے اور پیار کے اور ایک افیکشن کے واقعات ملتے ہیں ہمیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تحفہ عطا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ ایک سفر میں یہ سب اکٹھے تھے تو جو عبداللہ بن عمر ہیں وہ اپنے والد سیدنا عمر کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے جو سرکشی کرتا تھا اور آگے نکل جاتا تھا، پھر حضرت عمر اسے ڈانٹتے اور واپس دھکیلتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ تو سیدنا عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ لے لیجئے، بلا قیمت لے لیجئے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اونٹ مجھے بیچو۔ تو پھر وہ بیچ دیا حضرت عمر نے، اور جب وہ خرید لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر وہ عبداللہ کو دے دیا اور کہا ہو لکا یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر یہ اونٹ اب تمہارا ہے، تصنع بہ ما شئت، اب اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یعنی وہ جو بار بار عمر رضی اللہ عنہ کا ڈانٹنا تھا، وہ ایک بچے تھے نا، تو ان کی ایک حوصلہ افزائی اور ان سے ایک محبت کہ ٹھیک ہے اب یہ اگر اڑیل بھی ہوا نا تو یہ عمر کا اونٹ تو نہیں ہے نا، عمر اب اس کو پیچھے نہیں دھکیل سکیں گے، کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو بہت ہی ایک خوبصورت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو اعلیٰ ترین اخلاق اور لوگوں کے جذبات کا احساس ہے نا، وہ پتہ چلتا ہے یہاں سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن کی سی ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہی فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں میرے دل میں کھجور کے درخت کا جو خیال آیا تھا اس کا تذکرہ میں نے اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تو جواب دے دیتا تو یہ میرے لیے ایسے ایسے بڑے خزانوں سے بھی بہتر ہوتا۔ یعنی باپ تھے نا، اور ہمیشہ اپنے بچوں کی کامیابی پر والدین کو خوشی ہوتی ہے اور وہ اس خوشی کو شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر تم ان سارے لوگوں میں بیٹھے ہوئے سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود صحیح جواب دیتے تو مجھے تو دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ خوشی ہوتی۔ پھر دوسروں کے بارے میں یہی ہم نے دیکھا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ایک مزاج اور یہی ان کا بھی مزاج معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے بارے میں تعریف کی ہے یا کوئی اس کے لیے خوشخبری دی ہے تو ان کو ہوتا تھا کہ یہ میں پہنچاؤں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خوشخبری کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے چند معاملات کے بارے میں رات دیر تک گفتگو کی۔ پھر ہم وہاں سے باہر نکل آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں نماز ادا کرنے میں مصروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، اس کی تلاوت سننے لگے اور قریب تھا کہ ہم اسے پہچان لیتے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہو جس طرح نازل ہوا تو ابن عبد کا لہجہ اختیار کرے، یعنی ابن مسعود۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی بیٹھ کر دعا میں مصروف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ سیدنا عمر نے کہا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم میں صبح اسے یہ خوشخبری ضرور سناؤں گا کہ جب صبح میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ اللہ کی قسم میں نے جب بھی کسی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ابو بکر کو ہمیشہ اپنے سے آگے ہی پایا۔ اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سابقٌ بالخیرات کی نیچر اور مزاج کہ رکنا نہیں ہے، پھر وہ کام کر چھوڑنا ہے، پھر یہ نہیں کہ اچھا کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے۔ نیکی کے کام کا خیال آ گیا تو اس کو فوراً کر دینا چاہیے، ورنہ اس میں کوئی نہ کوئی ہنڈرنس آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی شیطان کی طرف سے کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے۔ اور سیدنا عمر کی اس میں ہیوملٹی بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک فوقیت ہے نا، اس کو انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی اس کو ایکنالج کیا ہے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ سیدنا عمر نے کوئی لباس پہن رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اجدید ثوبک ام غسیل، یہ تیرا لباس نیا ہے یا دھلا ہوا ہے یعنی پرانا ہے؟ فقال بل غسیل، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یہ تو دھویا ہوا ہے یعنی پرانا ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ سبحان اللہ، کیا دعا ہے! تو نیا کپڑا پہنے، عزت کی زندگی گزارے اور تجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی انہی کے مناقب اور فضائل میں سے ہے کہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ بنت عمر کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ سیرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ آئے ہیں، اور یہ غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے۔ ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ پھر سیرہ میں ہم نے ازواج مطہرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہونا بھی پڑھا، اور اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی پڑھا کہ کس طرح یہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے ہیں اور ان کو سمجھایا ہے، اور جو باتیں سمجھائی ہیں وہ ہر جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ بیٹی، ایک تو یہ کہ کسی سے مقابلہ مت لگانا، اپنی کسی سوکن سے مقابلہ مت لگانا، بلکہ ان کو بتایا ہے کہ تم اس میں مت جانا کہ تمہاری پڑوسن، اور ان کا مطلب تھا عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب زیادہ ہیں، تو مے بی شی گیٹس اوے ود سرٹن تھنگس جو تم نہیں کر سکتی۔ تو اس اپنی حیثیت کو پہچانو، اور کچھ بھی چاہیے تو مجھ سے مانگ لیا کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان مت کیا کرو، نہ ہی ان سے قطع تعلق کیا کرو، نہ ہی ان سے قطع کلامی کیا کرو۔ اور کوئی انہوں نے بے جا اپنی بیٹی کی سائیڈ نہیں لی، اور ان کو بڑی اچھی طرح سے مقام پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا ہے، جو انصاری پڑوسی نے آ کر بتایا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کس قدر پریشان ہوئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اور بمشکل رات گزاری ہے، اور پھر صبح فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ کسی اور صحابی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے کچھ صحابہ جو ہیں وہ وہاں پہ رو رہے تھے مسجد نبوی میں۔ یہ کنسرن تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ شاید اگر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو ڈیورس کر دیا ہے تو پھر یہ کتنا ایک پینفل ایک کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ تو صرف یہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جو اجازت طلب کی، اور تیسری دفعہ جب اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ ایک انسانی جو نفسیات ہے اس کو بروئے کار لا کر انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کیا ہے، اور یہ پوری روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کتاب المظالم میں بھی آئی ہے اور بھی جگہوں پر موجود ہے۔ پھر ہم سیرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آہستہ آہستہ ریلیکس ہوتے گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں بیٹھ گیا، پھر انہیں بتایا کہ کیسے میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے۔ جب انہوں نے ارد گرد دیکھا، سارے گھر میں نظر دوڑائی، تو کہتے ہیں کہ مجھے سوائے چمڑے کے 3 ٹکڑوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت پر آسانیاں فرمائے۔ فارس اور روم والوں کو دیکھیے کس قدر آسودہ حال لوگ ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا افی شک انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تو کسی شک میں مبتلا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی عمدہ چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں، یعنی کیا تمہیں کوئی شک ہو گیا ہے دین کی حقانیت کے بارے میں صرف اس لیے کہ کسی دوسرے کے پاس دنیا زیادہ ہے؟ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنت زدہ ہے، الا ذکر اللہ وما والہ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، او عالمن او متعلمن، اور یا پھر استاد اور شاگرد، یعنی جو دین کا پڑھنے پڑھانے کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ اصل بات یہ تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی طرف سے کچھ رنج پہنچا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ اور یہ بھی انہی کا ایک بہت بڑا ایک جو رول ہے نا اس ساری چیز کے اندر وہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جب انسان اتنا، ظاہر ہے کہ آپ رنجیدہ خاطر تھے، اور آپ کو ریلیکس کرنا، آپ سے جا کے بات کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی تسلی دینا کہ میں حفصہ کے ساتھ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فضیلت اور منقبت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹاپ پر ہیں، اور دوسرے نمبر پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے انسان کو شاید یہ لگتا ہے کہ شاید سیدنا عمر کا رتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی بلند ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مطلقاً تمام صحابہ پر افضل جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں کچھ احادیث پر۔ مثلاً سیدنا عمر بن خطاب کا جو ایمان کا مرتبہ ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سیدنا عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے تو بات نہیں بنے گی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھو۔ پھر سیدنا عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات بنی ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، بحالت خواب میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میں نے اپنے ناخنوں تک سیرابی محسوس کی، پھر باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے وہ کیونکہ لمبا بھی تھا، وہ 10 سال کے عرصے پر محیط تھا، اس میں جو آپ کے اجتہادات ہیں وہ واقعی آپ کے علم کی بصیرت جو ہے اس پر یعنی دلیل ایک بہت بڑی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دیا ہے دودھ کا برتن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لیٹر آن ان لائف انہوں نے بہت سے ایسے علمی کام اور اجتہادات اور فتاویٰ آپ نے دینے تھے۔ ہم پورا انشاءاللہ ایک سیشن کریں گے آپ کے اجتہادات اور آپ کے فتاویٰ پر، تو سمجھ آئے گی کہ کتنا گہرا فہم تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حضرت عمر کے دین کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور ان کے بدن پر قمیضیں تھیں۔ بعض لوگوں کی قمیضیں صرف سینے تک تھیں اور بعض کی اس سے بڑی تھیں۔ جب سیدنا عمر گزرے تو ان کی قمیض زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جو شیطان ہے اس پر بھی روب تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ قریشی عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ انہوں نے جب عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو جلدی سے بھاگ گئیں اور حجاب میں چلی گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حاضری کی اجازت دے دی۔ وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو سیدنا عمر نے عرض کی، اللہ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھیں اور تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔
تو سیدنا عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا ہاں، اس لیے کہ آپ تند خو اور سخت غصے والے ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے جو مبنی برحق رائے ہوتی تھی اور اقدامات ہوتے تھے، اس کی وجہ سے شیطان عمر رضی اللہ عنہ تک رسائی میں ناکام رہتا تھا۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو سیدنا عمر تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں ملا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کی طرح معصوم عن الخطا تھے۔ اس میں بات صرف یہ ہے کہ شیطان کا راستہ سیدنا عمر کے راستے سے الگ ہے۔ پھر اسی طرح سے طبرانی کی ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی تھیں کہ بلا شبہ جب سے سیدنا عمر مسلمان ہوئے، شیطان انہیں دیکھ کر بے اختیار گر پڑتا تھا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا، اس کو ہم ظاہر پر لیں گے، یعنی فزیکلی ہم یہ لیں گے کہ شیطان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر واقعی بھاگ جاتا تھا۔ پھر صاحب الہام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں الہام یافتہ لوگ ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی الہام یافتہ شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی عظمت ہے، حدیث میں جو لفظ ہے وہ محدثون کا ہے، اور محدث کی جو معنی ہے نا اس میں تھوڑا اختلاف کیا گیا ہے، لیکن اس کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ انہیں الہام ہوتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الہام سے مراد ہے کہ ان کی زبان پر بلا قصد حق جاری ہو جاتا تھا۔ اور پھر یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے الہام یا محدث سے مراد سمجھداری لی ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے الہام منسوب کرنے کا سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی رائے قرآن کریم کے موافق اور مطابق ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کے فیصلے درست ثابت ہوئے۔ بہرحال یہ بات پھر میں دہرا دوں، اور علماء کرام نے بھی یہ بات بار بار فرمائی ہے کہ بہرحال اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ابو بکر سے افضل تھے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت کی جو اعلیٰ ترین دلیل ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب اور اتنے آپ سے فیضیاب ہوئے کہ ان کے لیے کسی علیحدہ فرمان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو عبقری کا اعزاز بھی دیا ہے۔ عبقری کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بہت ہی یونیک، بہت نادر، جینیس، یا ایک جیسے باقی لوگوں سے ایکسیپشنل انٹیلیجنس اور ایکسیپشنل معیار والا اور رتبے والا انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بغیر منڈیر کے ایک کنویں سے چرخی کے ذریعے سے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ پھر ابو بکر آئے، ایک یا دو ڈول نکالے، ان کے پانی کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ پھر عمر آ گئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہی ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے کسی ایسے قوی شخص کو نہیں دیکھا جو عمر جیسا عمل کرتا ہو۔ عمر نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے جانور سیراب کر کے باڑے میں بند کر دیے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، کہ پھر عمر آئے اور انہوں نے پانی نکالا تو وہی ڈول جو ہے وہ بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے کسی ایسے قوی شخص کو نہیں دیکھا جو عمر جیسا عمل کرتا ہو۔ تو استحالت کے معنی کسی چیز کا چھوٹے درجے سے بڑے درجے میں تبدیل ہونا ہے۔ پھر اسی طرح سے فلم ارا عبقری من الناس، تو عبقری بہت بڑے سردار کے لیے بولا جاتا ہے، بہت کیپیبل سردار کے لیے بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا جو ایک معاشرے پر اثر ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عوام الناس ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں بہت فائدے اٹھائیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر مرتدین کے خلاف جہاد نہ ہوا ہوتا، مانعین زکوٰۃ کی
ان کا قلعہ کما نہ کیا گیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بہت سے چیلنجز درپیش ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندرونی جو یہ سارے معاملات تھے نا ان کو ٹھیک کر کے دنیا سے تشریف لے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر کی طرف توجہ کی. آلدو ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں سریا اور عراق وغیرہ میں فوجیں چلی گئی تھیں، لیکن وہ جو حتمی فیصلے ہوئے ہیں وہ پھر سیدنا عمر کے زمانے میں ہوئے ہیں. پھر اسی طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کے محل کی خوشخبری بھی دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا. اچانک میری ملاقات ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ سے ہوئی، اور یہ رمیسہ ام سلیم ہے رضی اللہ عنہا. پھر میں نے پاؤں کی آواز سنی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا یہ بلال ہے. پھر میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لڑکی تھی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے. میں نے اس محل کو دیکھنے کے لیے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اے عمر تیری غیرت نے میرے قدم روک لیے کہ کہیں عمر کو برا نہ لگے. سبحان اللہ، خواب میں بھی اتنی توجہ مینرزم کے اوپر، اتنی وزاداری. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا اور اچانک ایک عورت کو دیکھا، وہ ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ عمر کا ہے. پھر اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی تو میں پلٹ آیا. یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا میں آپ کے بارے میں غیرت کا اظہار کس طرح کر سکتا ہوں؟ اب یہ دونوں روایات بڑی وضاحت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی دلیل ہیں، اور یہ ان کی اتنی بڑی خوش نصیبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنت میں محل دیکھا. اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ پتہ چلتا ہے. پھر عمرو بن العاص فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا عائشہ کا باپ. میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب، پھر دوسرے بہت سے افراد کا نام لیا. پھر زبان نبوت سے جنت کی بشارت ان کو ملی ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھا تھا. ایک آدمی دروازے پر حاضر ہوا، اس نے اجازت طلب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی سناؤ. میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر آئے. میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی اجازت طلب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو. ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو یہ سیدنا عمر تھے. میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت سنائی. انہوں نے بھی اس بشارت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی. پھر تیسرا آدمی آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سناؤ، لیکن اسے بتا دو کہ اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سامنے پایا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ارشاد دہرایا. عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ساتھ ہی کہا اللہ تعالیٰ ہی بہتر مدد فرمانے والا ہے، اللہ المستعان. سبحان اللہ. اور پھر اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو فضیلت کی بات ہو رہی تھی نا، تو فضیلت کی بات میں ایک چیز جو کھل کے سامنے آتی ہے وہ کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور رحلت کے دوران سیدنا عمر کا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. ایک چیز جو لوگوں کو بعض اوقات بادر کرتی ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے، بہت بھلے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے ہمارے بہت سے علماء نے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دوران فرمایا ہے کہ میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں کچھ تحریر کروا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے
کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو لوگ آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے، کچھ لوگ کہتے تھے عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں کاغذ لے آنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شور اور بحث مباحثہ ہے وہ ناگوار محسوس ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ اور میرے پاس جھگڑا مت کرو، ایسی بات مناسب نہیں ہے میرے سامنے کرنا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ذرا اپسیٹ ہوئے، اور یہ اس وقت کوئی 13-14 سال کے تھے، اور انہوں نے اس وقت فرمایا تھا ان الرضیع کل الرضیع ما حال بین رسول اللہ و بین کتابہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی طرف سے تحریر کے درمیان حائل ہونا نہایت افسوسناک بات تھی۔ اب اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں بڑا مفصل کلام کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ جھوٹ بولنے سے یکسر پاک تھے۔ وہ حالت صحت یا حالت مرض کسی بھی صورت میں شرعی احکام کو تبدیل نہ کر سکتے تھے، اور نہ ہی اپنے فرائض تبلیغ میں کوئی کوتاہی کر سکتے تھے۔ ان کے بیمار ہونے سے نہ تو ان کے مرتبے میں کوئی فرق پڑ سکتا تھا، نہ شریعت میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا تھا۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو بھی ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بھول جاتے کہ فلاں کام کر لیا ہے حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا، ایسی حالت میں بھی آپ نے ان احکامات کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں فرمائی جو پہلے سے ثابت شدہ تھے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابت والی بات ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف خیالات ظاہر کیے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت خلافت کے لیے کوئی تعین فرمانا چاہتے تھے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ مختصراً تمام احکامات لکھوا دینا چاہتے تھے تاکہ بعد میں کسی قسم کا بھی جھگڑا نہ پیدا ہو۔ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر مصلحت اسی میں دیکھی کہ نہ لکھوایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھوانے کا فیصلہ وحی کی صورت میں ہی کیا ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی منع فرما دیا ہو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو گفتگو تھی اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ گفتگو ان کی فراست کا اور ان کی جو ڈیپتھ ہے اور ویژن ہے اس کا ایک نمونہ تھی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ امور قلم بند کروا دیں، اگر لوگ ان سے عاجز آ گئے تو وہ سزا کے لائق ٹھہریں گے، کیونکہ ایسی صورت میں تو کوئی اجتہاد کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی، اور اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کیونکہ قرآن میں خود آیا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو سیدنا عمر کو کامل یقین تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 دن زندہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے لکھوانا ہوتا تو ظاہر ہے کہ آپ نے لکھوا دینا تھا، تو لہٰذا اس جو چیز ہے اس کو اتنا زیادہ کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اتنا بڑا کوئی ایشو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور علامہ طنطاوی جو اپنی رائے دیتے ہیں اس بات پر، وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل صحبت اور رفاقت کی وجہ سے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنے کے عادی تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اجازت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرز عمل کو برا بھی نہیں مانتے تھے، جیسا کہ پیچھے ہم نے کتنی واقعات میں پڑھ لیا ہے۔ تو سیدنا عمر نے اپنی عادت کے مطابق، جس کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت یافتہ تھے، کہہ دیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی میں بھی جس طرح آپ کی بہت سی آراء کو درست قرار دیا، اس کو بھی درست قرار دیا، اور اگر آپ کا ارادہ حتمی ہوتا تو آپ یقیناً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کرا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانا چاہتے تھے وہ ضرور تحریر کروا دیتے۔ تو یہ تو بیماری کی بات تھی۔ وفات کے وقت کا سیرہ میں ہم پورا پڑھ آئے ہیں، ہم ان کا کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ بنانے میں ہے وہ بھی ہم پڑھ آئے ہیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت اور خلافت پر جمع کرنا سیدنا عمر کا وہ لافانی کارنامہ ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو یکجا
کرنا، پھر فتنوں کی آگ بھڑکنے سے پہلے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں جلدی کرنا اور عوام الناس کی بیعت کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ان کا ایسا بڑا کارنامہ ہے جو ان کی خداداد، فہم و فراست ہی کا نتیجہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔